بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، پیشانی سہلاتے ہوئے چند لمحے کتا رہا، پھر ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ مجھے اس کی طرف سے تشویش نہیں تھی۔ مس ٹریپ اس کے سر پر کھڑی تھی، اس کی نظر اس کی انگلیوں پر اور کان یقیناً اس کی آواز پر تھے۔ عالم شیر نے نہایت شرافت سے فون کیا۔ بات اب اس کی سمجھ میں آ گئی تھی، اس کا مطلوبہ آدمی پہلے نمبر پر نہیں ملا تھا۔ اس نے ایک اور جگہ فون کیا تو وہ مل گیا۔ اس نے اپنی خیریت کی اطلاع دی، رقم کا انتظام کرنے کے لیے کہا اور کوئی غیر ضروری بات کیے بغیر خود ہی سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب تم ہمارے مہمان ہو، اب تمہارے ساتھ باعزت سلوک ہوگا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور مس ٹریپ کو ایک طرف لے جا کر اس کے بارے میں ہدایت دی اور کہا رقم وصول کرنے کا معاملہ اب میں ٹونی کے سپرد کر دوں گا، وہ خود ہی سارے انتظامات کر لے گا۔ اس نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا اور میں طے خانے سے نکل آیا۔ دوسرے روز دوپہر کے قریب ہی ٹونی ایک بریف کیس اٹھائے میرے آفس میں پہنچا۔ نہایت سرسری سے لہجے میں اس نے مجھے اطلاع دی، رقم وصول ہو گئی ہے سر۔ گڈ۔ میں نے چند کاغذات پر دستخط کرتے ہوئے کہا، کوئی دشواری تو پیش نہیں آئی؟ بالکل نہیں سر، ٹونی نے جواب دیا۔ میں نے رقم والے کو پہلے ایک جگہ پہنچنے کی ہدایت کی، پھر فون پر اسے دوسری جگہ پہنچنے کا حکم دیا، پھر تیسری جگہ کھلے میدان میں بلایا۔ اس دوران میں نے اس پر نظر رکھی، اس کے ساتھ کوئی سادہ لباس یا کوئی مشکوک آدمی نہیں تھا۔ نہایت پرسکون انداز میں اسے رقم وصول کر لی۔ اس نے ہدایت پر حرف بے حرف عمل کیا تھا۔ وہ عالم شیر کا چھوٹا بھائی تھا، اس کے تمام کاروباروں میں شریک ہے۔ کچھ پوچھا تو نہیں اس نے؟ میں نے دریافت کیا۔ وہ کافی خوفزدہ نظر آ رہا تھا سر، ٹونی نے جواب دیا۔ پیسے دیتے وقت اس نے صرف اتنا پوچھا کہ حاجی صاحب کو کب چھوڑ دیا جائے گا؟ تم نے کیا جواب دیا؟ یہی کہ رقم چیک ہونے کے صرف 1 یا 2 گھنٹے بعد اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ رقم میں نے چیک کر لی ہے، پوری ہے، نوٹ بھی اصلی ہیں، ٹونی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے فائل سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، یہ جنرل مینیجر کو دے دو اور بتا دو کہ یہ کراچی ٹرانسفر ہوگی۔ تم 2 نمبر جاؤ اور حاجی صاحب کو صحیح طریقے سے کسی مناسب جگہ پر پہنچا دو۔ آدمی سخت کینہ پرور ہے، اس کی طرف سے آئندہ بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہوگی۔ میں کچھ عرصے کے لیے ایک آدمی کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں، اس پر نظر رکھے گا، ٹونی نے جواب دیا۔ خیر، اب اتنے بھی تردد کی ضرورت نہیں، اللہ مالک ہے، میں نے درویشانہ لہجے میں کہا۔ اگر اس نے آئندہ کوئی بدماشی کی تو اسے زیادہ سخت سزا دیں گے۔ ٹونی رخصت ہو گیا تو میں نے شفیع شاہ کو کراچی فون کیا اور ہدایت کی، عالم شیر کے آدمیوں اور لانچ کو چھوڑ دو، ارشد بھٹی کے گھر 10 لاکھ روپے پہنچا دو اور آئندہ بھی اس کی بیوہ اور بچوں کی خبر رکھنا، انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ جرمانہ وصول ہو گیا ہے، تم چاہو تو نئے ٹرالر کا آرڈر بھی دے سکتے ہو۔ ٹھیک ہے سر، شفیع شاہ نے جواب دیا۔ آپ سے 2-3 بہت ضروری باتیں کرنا تھیں، باتیں بہت اہم اور تفصیل طلب ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ لاہور کا ایک چکر ہی لگا لوں، لیکن کام اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں مل رہی۔ مختصراً فون پر ہی کر لو وہ باتیں، میں نے کہا، تفصیلات بعد میں بیٹھ کر طے کر لیں گے۔ سر، ایک تو ہوٹل کے بارے میں پوچھنا ہے۔ ہوٹل کے سب کام مکمل ہو چکے ہیں، سٹاف تک رکھ لیا گیا ہے۔ اگلے ہفتے اس کی تشہیری مہم شروع ہو رہی ہے، اس کی اوپننگ کا سارا کام طے کرنا تھا۔ شفیع شاہ بولا، جس ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے پاس ہماری پبلسٹی کمپین ہے، افتتاح کی تقریب کے انتظامات کا ٹھیکہ میں اسی کو دے رہا ہوں۔ اس سلسلے میں اگر آپ کی کچھ خاص ہدایت ہوں۔ بھائی، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ایسے کام تم مجھ سے بہتر طور پر آرگنائز کر لیتے ہو، جس طرح دل چاہے کرتے رہو، بس اوپننگ کی تاریخ طے کر کے مجھے اطلاع دے دینا، میں اس کے مطابق اپنا شیڈول بنا لوں گا۔ صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اوپننگ ہو تو شہر میں دھوم مچ جائے، ہر شعبہ زندگی کے مشہور ترین لوگ اس روز ڈنر میں موجود ہونے چاہیے۔ ملک کے سب سے اونچے طبقے کے سب سے اونچے سردار کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے تمہیں جو بھی طریقہ اختیار کرنا پڑے کرو، جس کی بھی خدمات حاصل کرنی پڑے کرو، روپیہ پانی کی طرح بہاؤ، کسی بات کی پرواہ مت کرو۔ روپیہ تو پانی کی طرح بہہ ہی رہا ہے سر، شفیع شاہ بولا۔ ہوٹل بڑی دھوم تو شہر میں اس کے افتتاح
افتتاح سے پہلے ہی مچ چکی ہے۔ افتتاح کی تقریب کو بھی میں آپ کے خیالات کے عین مطابق بنانے کی کوشش کروں گا۔ اس پر کام تو شروع ہو چکا ہے۔ ہر بڑے شہر میں ہر شعبہ زندگی کی اہم ترین شخصیات سے رابطہ قائم کیا جا رہا ہے۔ ایڈورٹائزنگ ایجنسی نے اس سلسلے میں مختلف کاموں کے لیے تھوڑے تھوڑے آدمیوں کی کئی کمیٹیاں بنا دی ہیں۔ فائنل رپورٹ تیار ہوتے ہی میں آپ کے پاس بھیج دوں گا۔ جب آپ اس کی منظوری دے دیں گے تو صرف تاریخ طے کرنے کا کام رہ جائے گا۔ اس میں بہت اعلیٰ درجے کے ایک ورائٹی پروگرام کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں جو ہم اپنے ہوٹل کے آڈیٹوریم میں پیش کریں گے۔ افتتاح کی تقریب پوری رات چلے گی۔ اگر پروگرام زیادہ پھیلا تو ہم ان تقریبات کو 2 یا 3 راتوں تک لے جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں نے تائید کی۔ یہ سب کچھ تمہیں ہی کرنا ہے۔ تمہیں معلوم ہی ہے کہ ہم بڑے پروجیکٹس میں عموماً مالکان بیچارے تو پس منظر میں ہی رہتے ہیں۔ ان کا کام تو روپیہ فراہم کرنا ہوتا ہے۔ بے شمار لوگ کام کرتے رہتے ہیں۔ تم بھی جتنے لوگوں کی چاہو خدمات حاصل کرو، بس ان کی کمان کرنا تمہارا کام ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم وہاں موجود ہو تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ دوسرا کیا مسئلہ ہے؟ کل سیٹھ واحد نے مجھے اپنی کوٹھی پر ایک پرائیویٹ ڈنر پر بلایا تھا۔ بہت طویل گفتگو رہی۔ اس سے شفیع شاہ بولا، وہ کہہ رہا تھا تم لوگوں کے پاس اتنا مین پاور ہے، اتنا روپیہ ہے، پھر یہ تم نے بڑے اور صاف ستھرے کاروباروں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اور گندے گندے کاروبار کیوں شروع کر رکھے ہیں؟ کون سے کاروباروں کو چھوٹا اور گندا کہہ رہا تھا وہ؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ اس کا اشارہ ٹریلروں کے ذریعے ماہی گیری کے کاروبار کی طرف تھا۔ شفیع شاہ نے جواب دیا، گدھا ہے وہ۔ میں نے کہا، اسے تو ہر شریفانہ کاروبار چھوٹا اور گندا نظر آتا ہے۔ یہی ٹریلر اگر آس پاس کے ملکوں سے دھڑا دھڑ مال سمگل کر رہے ہوتے تو وہ ان میں بڑی دلچسپی لیتا۔ اس نے اسی قسم کے کسی کام کی پیشکش تو نہیں کی؟ نہیں سر، شفیع شاہ بولا، وہ سچ مچ بڑے کاروباروں کی بات کر رہا تھا۔ اس نے مجھے حامد مصطفیٰ سے ملوایا۔ وہ بہت ہی خاص ڈنر تھا۔ اس میں صرف 4 آدمی ہی مدعو تھے۔ مہمان خصوصی حامد مصطفیٰ ہی تھا۔ آپ اسے جانتے ہیں نا سر؟ اس نے تصدیق چاہی۔ کیوں نہیں، گو کہ وہ یہاں یعنی اپنے ملک میں کم ہی جانا پہچانا جاتا ہے، لیکن میں بہرحال اسے جانتا ہوں۔ لندن میں ایک بار اس سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ بہت بڑی شپنگ کمپنی ہے اس کی، غالباً 400 بحری جہاز ہیں اس کے پاس، لیکن پاکستانی ہونے کے باوجود اس نے اپنی کمپنی اٹلی میں قائم کی تھی اور وہیں اس کا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا ہے۔ وہ یہاں کے نظام، بیوروکریسی اور اس قسم کی دوسری چیزوں سے بہت بیزار تھا۔ اس نے یہاں پاؤں جمانے کی کوشش ہی نہیں کی، آغاز ہی باہر سے کیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے سر، یہ وہی آدمی ہے، شفیع شاہ بولا۔ اس کے پاس 400 نہیں 500 بحری جہاز ہیں۔ ایک ایئر لائن میں بھی اس کے شیئر ہیں۔ ریئل اسٹیٹ کی اس کی ایک بین الاقوامی ایجنسی ہے جو دنیا کے مہنگے ترین مقامات پر جائیداد کی خرید و فروخت کا کام کرتی ہے۔ معزول اور برسر اقتدار ہر طرح کے بادشاہ، شیوخ اور دنیا کے امیر ترین افراد اس ایجنسی کے توسط سے محلات، حویلیاں اور بلاد خریدتے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس ایجنسی کے پیچھے اصل شخصیت کون ہے۔ اس کاروبار میں دنیا کا ایک بہت مشہور بینکر اس کا پارٹنر ہے اور بھی بہت سے کاروبار ہیں ان کے۔ بہت خوب، یہ مجھے نہیں معلوم تھا۔ میں نے کہا، یہ باتیں بہت کم لوگوں کو معلوم ہیں سر۔ شفیع شاہ بولا۔ اس نے گویا کمال مہربانی سے ہمیں اپنے دوستوں میں شمار کرتے ہوئے اور بھی کئی باتیں بڑے خوشگوار موڈ میں مجھے بتائیں۔ دنیا کی کئی بڑی مشہور اداکارائیں جائیداد کے کام میں اس کی مدد کرتی ہیں اور اس سے کمیشن لیتی ہیں۔ وہ تھوڑے عرصے کے لیے کوئی جائیداد خرید لیتی ہیں، بعد میں چھوڑ دیتی ہیں، لیکن اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، بات بن جاتی ہے۔ مثلا یہ وہ کیسل ہے جس میں الزبتھ ٹیلر رہتی تھی، یا یہ وہ حویلی ہے جسے ایوا گارڈنز نے اپنا بڑھاپا گزارنے کے لیے خریدا تھا۔ ایجنسی اس کے علاوہ بھی کئی طرح کے تشہیری حربے استعمال کرتی ہے جس سے جائیداد کی قیمت میں لاکھوں ڈالر کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ پاکستانی لوگ بین الاقوامی سطح پر کاروبار کرنا نہیں جانتے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، انہیں اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملے تو یہ دنیا کے کان قطر دیں۔ خیر یہ بتاؤ کہ وہ ہم پر اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے؟ میرا اپنا اندازہ ہے سر، شفیع شاہ محتاط سے انداز میں بولا، کہ پاکستانی دنیا میں کہیں بھی چلا جائے، کتنا ہی بڑا آدمی بن جائے، اسے اپنے ملک سے اور یہاں کے نظام سے خواہ کتنی ہی شکایتیں ہوں، لیکن اس کا دل یہاں ضرور اٹکا رہتا ہے۔
حاجی مصطفیٰ کو بھی اب یہاں حالات ذرا سازگار نظر آ رہے ہیں تو وہ یہاں بھی پاؤں پھیلانا چاہتا ہے۔ وہ کسی ایسی پارٹی کو ساتھ ملانا چاہتا ہے جس کے پاس صرف روپیہ اور ساکھ ہی نہیں بلکہ بہت سی جرت بھی ہو، جو ہر سیدھے یا ٹیڑھے طریقے سے اپنا کام کرا لینا جانتے ہوں، جن کا کوئی کام اٹکتا نہ ہو، جنہیں کوئی تنگ کرنے کی جرت نہ کرتا ہو۔ شفیع، ہماری شہرت کیا بیرون ملک بھی پہنچنے لگی ہے؟ میں نے حیرت سے کہا، ٹھیک ہے ہم بڑی پارٹیوں میں شمار ہوتے ہیں لیکن اتنی بڑی پارٹی بھی نہیں ہے۔ اس ملک میں بڑی بڑی چیزیں پڑی ہیں، میں نے جو اندازے قائم کیے ہیں سارے۔ شفیع شاہ بولا، اس سے ایک یہ بھی ہے کہ ہماری سفارش سیٹھ واحد نے کی ہے، آپ کی اصول پسندی اور دوسرے طور طریقوں وغیرہ سے متاثر ہے، وہی آپ کو زیادہ بہتر طور پر جانتا بھی ہے۔ وہ اس سے بہت زیادہ حیران بھی ہے کہ آپ نے کم سے کم عرصے میں زیادہ سے زیادہ ترقی کرنے کا ایک ریکارڈ قائم کیا ہے۔ شفیع ڈیئر، میں اس میں اپنا کوئی خاص کمال محسوس نہیں کرتا، مجھے تو بس ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود ہوتا جا رہا ہے۔ اب تم یہی دیکھ لو کہ حامد مصطفیٰ کو ہم نے اپروچ نہیں کیا، اس نے ہمیں اپروچ کیا ہے۔ بڑا آدمی چل کر چھوٹے آدمیوں کے پاس آ رہا ہے۔ میں نے کہا، بس اسی طرح میرے اکثر کام خود بخود ہوتے چلے گئے ہیں، میں نے ان کے لیے دن رات ایک نہیں کیا۔ میں نے اگر شدید محنت کی ہے تو وہ صرف اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں کی ہے۔ یہ آپ کی انکساری ہے سر۔ شفیع بولا، ہم تو آج بھی دن رات کے کسی بھی لمحے میں آپ کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، آپ کو مستعد و بیدار پاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ ہر وقت ہر جگہ ہماری پشت پناہی کے لیے موجود ہوتے ہیں، کبھی آرام نہیں کرتے اور گویا کبھی سوتے بھی نہیں۔ آپ کے اس طرز عمل کی وجہ سے ہمیں کبھی لاہور اور کراچی کے درمیان فاصلے کا احساس نہیں ہوا۔ یہ تو تمہاری محبت ہے کہ تم لوگ ایسا محسوس کرتے ہو۔ میری آنکھیں اور میرا دماغ تو دراصل تم لوگ ہو جو ہر وقت بیدار رہتا ہے۔ میں نے خلوص دل سے کہا، ورنہ میں تو آرام بھی کرتا ہوں، زندگی کی ہر تفریح، ہر آسائش سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ میں نے کاروبار اور اس کے تفکرات کو کبھی اپنے سر پر سوار نہیں ہونے دیا۔ میں کاروباری مسائل سے نمٹتا ضرور ہوں لیکن ان کی فکر میں ہلکان نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں پچھلے کئی سال سے رسمی چیک اپ کے لیے بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا۔ خیر ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ حامد مصطفیٰ نے کھل کر کوئی بات کی؟ اصل باتیں تو وہ آپ سے ہی کرے گا سر۔ شفیع بولا، میرے ذریعے تو اس نے صرف تمید باندھی ہے۔ صبح وہ روم واپس جا رہا ہے، کچھ عرصے بعد زیادہ وقت کے لیے آئے گا، میرا خیال ہے تب وہ آپ سے ملاقات طے کرے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ اسے ہوٹل کے افتتاح پر مدعو کروں اور واقعی آ سکے، شاید تبھی باتیں ہو جائیں۔ ویسے وہ بہت ہنگامہ خیز دن ہوگا، شاید اس قسم کے مذاکرات کے لیے وقت نہ نکل سکے۔ مجھے اگر کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو میں اس کے لیے ضرور وقت نکال لیتا ہوں، کوئی کام کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو تو بات دوسری ہے۔ میں نے کہا، یہ بتاؤ تمہیں کیسا آدمی لگا؟ آدمی معقول ہے سر، شفیع شاہ نے رائے دی۔ میں اس کی جامع رائے کا مطلب سمجھتا تھا، یعنی وہ حامد مصطفیٰ کے ساتھ کسی قسم کا اشتراک کرنے کے حق میں تھا۔ اگر تمہاری رائے اس کے بارے میں اچھی ہے تو پھر اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے بارے میں ضرور کچھ سوچیں گے۔ میں نے کہا، ویسے سیٹھ واحد خود اس کے ساتھ کسی قسم کی پارٹنرشپ کیوں نہیں کر رہا؟ سیٹھ واحد ہم سے چھوٹی پارٹی تو نہیں ہے۔ میں ایک بار پھر اپنے اندازوں ہی کی بات کروں گا۔ شفیع شاہ ہچکچاتے ہوئے بولا، تم بلا جھجک اپنے اندازے سے بات کرو، مجھے معلوم ہے اس کے معاملات میں تمہارے اندازے ہی در حقیقت بہترین رہنما ثابت ہوتے ہیں۔ وہ اندازے نہیں، 99% حقائق ہی ہوتے ہیں۔ تم محض عذرائے انکساری انہیں اندازے کہتے ہو۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور یہ حقیقت تھی کراچی میں سارے کاروباروں کو سنبھالنے کے سلسلے میں شفیع شاہ درست ترین آدمی ثابت ہوا تھا۔ میرا خیال ہے سیٹھ واحد کی تو حامد مصطفیٰ کے ساتھ ملنے کی بڑی خواہش تھی، لیکن حامد مصطفیٰ اس سلسلے میں کنی کترا گیا، اور میرے اندازے کے مطابق اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ سیٹھ واحد کی یہاں ساکھ کچھ اچھی نہیں ہے۔ حامد مصطفیٰ ایسے کسی آدمی سے پس پردہ تو تعارف کا طلبگار ہو سکتا ہے، لیکن اس سے کوئی باضابطہ قسم کی پارٹنرشپ کرنا مصلحت کے خلاف سمجھتا ہے۔ حالانکہ ویسے میرے اندازے کے مطابق سیٹھ واحد کرنسی وغیرہ کے معاملے میں حامد مصطفیٰ کی مدد کرتا رہتا ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے بزنس مین کو بھی اس زمانے کی تمام تر سہولتوں کے باوجود کسی وقت بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں کرنسی کا کوئی مسئلہ پیش آ سکتا ہے، اور سیٹھ واحد یہاں
یہاں بیٹھے بیٹھے چٹکی بجاتے میں اس کا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ کرنسی اس کی خصوصی فیلڈ ہے۔ تمہارا خیال درست ہے، میں نے کہا، خود میری بھی اس نے ایک مرتبہ مدد کی تھی اور بغیر کسی منافع یا لالچ کے کی تھی۔ ہانگ کانگ میں اس نے ایک پارٹی کو $2 ملین فراہم کیے تھے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ میری مدد کر رہا ہے۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ ایک وزیر کی مدد کر رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہم پر براہ راست مہربان نہیں۔ میرے ساتھ اس کا سلوک شروع سے اچھا رہا ہے، بلکہ جب ہم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے تب مجھ سے اس کے معاملے میں 2 سنگین غلطیاں بھی ہوئیں، لیکن اس نے بڑی فراخ دلی سے ہمیں معاف کر دیا۔ مجھے یاد ہے وہ سب باتیں سر، شفیع شاہ بولا۔ اس وقت ہم لوگ بہت اناڑی تھے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہم پر مہربان ہے۔ مہربان نہ ہوتا تو حامد مصطفیٰ سے ہمارا معاملہ کرانے میں یوں پیش نہ رہتا۔ اور کون سے مسائل تھے جن کے بارے میں تم بات کرنا چاہ رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ بس اور کوئی خاص بات نہیں ہے، باقی مسائل کے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لوں گا۔ میں نے آپ کا کافی وقت لے لیا ہے۔ شفیع بولا، شاید مجھے جلد کراچی سے لاہور کے درمیان شٹل کاک بننا پڑے، لگتا ہے بہت سے کاموں کے سلسلے میں بہت آنا جانا رہے گا۔ میں بھی تم سے ملاقات کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، بزنس کے علاوہ بھی کچھ معاملات میں مشورہ کرنے ہیں۔ اگر تم جلد نہ آ سکے تو شاید مجھے ہی کراچی کا چکر لگانا پڑے۔ کوئی خاص مسئلہ ہے تو ابھی حکم دیجئے سر۔ وہ فوراً بولا، نہیں، وہ فون پر کرنے والی باتیں نہیں ہیں۔ فون پر جتنی باتیں کر لی ہیں وہی کافی ہیں۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ سر، اس نے کہا۔ میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اسی شام مجھے ملتان روڈ پر 8-10 میل آگے ایک جگہ زمین دیکھنے جانا تھا۔ میری کمپنی کے مالی مشیروں نے کمپنی کو چند ہزار ایکڑ یہ زمین خریدنے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ کسی زوال پذیر ذمہ دار کی زمین تھی، کسی زمانے میں زرعی تھی، اب بنجر ہو چکی تھی اور بہت سستی مل رہی تھی۔ فی الحال اس کا کوئی استعمال نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مشیروں کا کہنا تھا کچھ ہی عرصے میں اس کے بہت سے استعمال نکل آئیں گے۔ اس پر کوئی ہاؤسنگ اسکیم بھی بن سکے گی، کوئی انڈسٹری بھی لگائی جا سکے گی یا فارمنگ کی جا سکے گی۔ اس دوران آہستہ آہستہ اس کے نقائص دور کرنے اور اس کو ڈیولپ کرنے کا کام بھی مکمل ہو جائے گا۔ کمپنی تمام معاملات طے کر چکی تھی۔ آج مجھے صرف ایک نظر زمین کو دیکھنے اور ایک طرح سے سودے کی حتمی منظوری دینے کے لیے جانا تھا۔ ذمہ دار کا نام افضال شاہ تھا اور اس سے میری ملاقات زمین پر ہی طے پائی تھی۔ نقشہ وغیرہ میں نے دیکھ لیا تھا، نشانیاں سمجھ لی تھیں۔ میرا ارادہ تھا کہ تنہا ہی جا کر ایک نظر دیکھ آؤں گا۔ زیادہ دیر کا کام نہیں تھا۔ رات کو مجھے چیمبر آف کامرس کے ایک ڈنر میں شرکت کرنی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ وہاں سے واپسی پر سیدھا ہوٹل ہی چلا جاؤں گا۔ آفس سے اٹھ کر میں اس کام کے لیے روانہ ہو گیا۔ ٹونی اور شبیر شیخ شاید ابھی عالم شیر کو محفوظ طریقے سے واپس پہنچانے کے مشن سے فارغ نہیں ہوئے تھے، لیکن میری نگرانی کا کام سے غافل نہیں ہوئے تھے۔ وہ سردار اور حنیف کی ڈیوٹی لگا گئے تھے۔ سفید گاڑی بدستور میرے تعاقب میں تھی۔ میں طوفانی رفتار سے روانہ ہوا۔ میرے پاس وقت زیادہ نہیں تھا اور مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ ذمہ دار، جو میری اطلاعات کے مطابق خاصا شریف آدمی تھا، سڑک کے کنارے اپنی جیپ میں میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ اسٹوڈیوز کا سلسلہ بھی بہت پیچھے چھوڑنے کے بعد ویران ہائی وے پر کئی میل کا فاصلہ میری طاقتور اور باریک برکم مرسڈیز نے گویا لمحوں میں طے کر لیا۔ مطلوبہ لوکیشن پر پہنچنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ اس جگہ کے قریب پہنچنے پر میں نے رفتار کم کی۔ دور ہی سے میں نے سڑک کے کنارے نشیب میں ایک کھلی جیپ کھڑی دیکھ لی تھی، جس کے قریب 3 دیہاتی قسم کے بندوق بردار کھڑے، آنکھیں سکیڑے منتظر نگاہوں سے سڑک کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے گاڑی جیپ کے قریب لے جا روکی۔ اسٹیئرنگ وہیل پر تقریباً 40 کی عمر کا ایک گورا چٹا اور ہینڈسم شخص موجود تھا۔ اس نے جیپ سے اتر کر نہایت گرم جوشی سے مجھ سے مصافحہ کیا، بلکہ معانقہ بھی کیا۔ آپ یقیناً افضل چودھری ہیں، اس نے شستہ انگریزی میں کہا۔ اس وقت اس جگہ آ کر رکنے والے کو افضل چودھری ہی ہونا چاہیے۔ مجھے افضال شاہ کہتے ہیں۔ اس کا لہجہ آکسفورڈ کے پڑے ہوئے پاکستانیوں والا تھا۔ اب میں اس کے لہجے کو نہ صرف پہچاننے لگا تھا بلکہ اسے اپنانے پر بھی قادر تھا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، لیکن زیادہ خوشی اس وقت ہوگی جب زمین کا سودا طے پا جائے گا، میں نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ حالانکہ مجھے آکسفورڈ تو کیا، اپنے ملک کی بھی کسی یونیورسٹی میں جانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ چودھری صاحب، سودا تو آپ کی کمپنی کے ذمہ دار لوگوں نے تقریباً طے ہی ہو چکا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو بھی اس میں اعتراض کی کوئی گنجائش نظر نہیں آئے گی۔ وہ اعتماد سے بولا۔ پھر اس نے سڑک پر ادھر ادھر
ادھر دیکھتے ہوئے کہا آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے کیا؟ حنیف اور سردار گاڑی آگے لے جا کر یقیناً کسی چیز کی آڑ میں چھپ چکے تھے۔ میرے آدمی کبھی کسی کو یہ محسوس ہونے کا موقع نہیں دیتے تھے کہ وہ میرے ساتھ ہی یا میری نگرانی کر رہے ہیں۔ کیا میرے ساتھ کسی کو ہونا چاہیے تھا؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ دراصل آپ پہلی بار یہ زمین دیکھنے کے لیے آ رہے تھے اور پھر اتنے بڑے بزنس مین بھی ہیں آپ، تو مجھے امید نہیں تھی کہ کالج کے لڑکوں کی طرح بے فکری سے سیٹی بجاتے ہوئے آپ اکیلے ہی آ جائیں گے۔ وہ معذرت خواہانہ سے لہجے میں بولا، اب کام صرف میرا ہی رہ گیا ہے اس لیے میں آ گیا۔ میں نے ایک نظر اس کی بندوق برداروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی پرانی سی بندوقیں سنبھالے سپاٹ چہرے لیے کھڑے تھے۔ پھر میں نے چاروں طرف دیکھا اور کہا، آپ بس مجھے ایک نظر زمین دکھا دیجئے۔ ایسی جلدی بھی کیا ہے چودھری صاحب، آپ بیٹھ کر سکون کی سانس تو لیں، زمین بھی دکھا دیں گے۔ وہ میرا کندھا تھپک کر بولا۔ پھر وہ چاروں طرف ہاتھ گھماتے ہوئے گویا برسبیل تذکرہ بولا، کسی زمانے میں یہ ساری زمینیں ہی ہماری ہوا کرتی تھیں۔ ارد گرد جو زمین نظر آ رہی تھی اس میں سے بیشتر بنجر ہی تھی، حالانکہ اس میں معمولی سا تھور تھا جسے کلر کہا جاتا تھا۔ اس کے علاج کی کوئی نہ کوئی تدبیر کی جا سکتی تھی۔ پھر وہ سر جھٹک کر بولا، آپ میری جیپ کے پیچھے پیچھے آ جائیے، ڈیرے پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، پھر زمین دیکھنے نکلیں گے۔ میں نے گھڑی دیکھی، ابھی ڈنر میں خاصا وقت باقی تھا۔ میں گاڑی میں جا بیٹھا، اس کے آدمی اس کے ساتھ جیپ میں بیٹھ گئے اور جیپ ایک پگڈنڈی پر مڑ گئی۔ میں نے گاڑی اس کے پیچھے لگا دی۔ دھول اڑاتی جیپ کے پیچھے 2-2.5 فرلانگ چلنے کے بعد مجھے اس ویرانے میں ایک طرف چند کچے پکے گھر نظر آئے، 2-4 مویشی بھی درختوں کے نیچے بندھے ہوئے تھے، چند بچے ادھر ادھر کھیل رہے تھے۔ وہ ہماری گاڑیوں کے پیچھے لگنے کے بجائے افضال شاہ کو دیکھ کر گھروں میں گھس گئے۔ افضال شاہ نے جیپ ایک بہت بڑے پختہ کمرے کے سامنے لے جا روکی۔